ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اب یہ وہ شراب کے متعلق دوسرا حکم آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اہل ایمان نماز کے قریب مت جایا کرو، نماز اٹھو پڑھو جب تم یہ جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی تم ہوش میں ہو کہ جو زبان سے کہہ رہے ہو اس کا علم ہو۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ معنی بھی لیے ہیں کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، نماز اس کو پڑھو، یہ گویا کہ ہم جو کلمات نماز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص جب ایسے ہی دہرا رہا ہے یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لیکن پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی معنی ایک لیا گیا ہے، اور جو ظاہر الفاظ ہیں اس سے یہ معنی نکل سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں واضح طور پر حکم ہے نشے کی حالت میں، تو نشے کی حالت میں تو ویسے انسان گم ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں زبان سے کیا رہتا ہے، اگر کوئی الٹ الفاظ نکال گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور یہ حکم کیونکہ اس کے لیے اس کی حرمت کے لیے تدریجاً آ رہا تھا، بہت سے احکامات ایسے ہیں جو اس تدریج کے ساتھ نافذ کیے گئے، جو چیزیں صدیوں سے کسی معاشرے میں رائج ہوں انہیں جب وہاں سے ایریڈیکیٹ کرنا ہو، ایبالش کرنا ہو، ختم کرنا ہو تو اس کے لیے تدریج ضروری ہے۔ اگر ایک دم سے حکم آئے گا تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ عمل نہ کر سکیں اور پھر وہ اس میں نافرمانی میں ملوث ہو جائیں۔ تو پہلے کہا گیا تھا کہ یہ جب سوال کیا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر تو سیدھا سا جواب دیا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ کا پہلو بڑا ہے لیکن حقیقت میں جو ہے وہ گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ تو لوگوں نے اس وقت احتیاط کی۔ اب جب آیا کہ بھی نماز کے قریب بھی نہیں جانا نشے کی حالت میں تو پھر لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ نماز قیمتی شے ہے، نشہ معمولی شے ہے، اسے ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ پیتے پلاتے رہے تو پھر فائنل حکم انشاءاللہ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے۔ ولا جنوبن، اور جب جنابت کی حالت میں ہو، مباشرت کی ہو تو تب بھی الا عابر السبیل، اور اگر کہیں مسافر بھی ہو حتیٰ تغتسلوا، تو جب تک غسل نہ کر لو، جنابت کی حالت سے پاک نہ ہو جاؤ تو نماز مت پڑھو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور سفرن، اور سفر کی حالت میں ہو، اور جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، اور لامستم النساء، یا اپنی بیویوں سے جو ہے وہ مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور پھر پانی نہ مل رہا ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی کا ارادہ کرو، قصد کرو، تیمم کر دیا کرو۔ اور تیمم کیسے ہوگا؟ فامسحوا بوجوہکم، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے اپنے چہروں پر مسح کر لیا کرو، وایدیکم، اور ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، اب یہ 43 آیات مکمل ہو گئیں جس میں احکامات تھے اور یا ایمان، اہل ایمان سے خطاب تھا۔ اب یہ 14 آیات آ رہی ہیں جس میں اب اہل کتاب کی طرف رخ تبدیل ہو گیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کے علم میں سے حصہ دیا گیا تھا وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی رستے سے بھٹکا دیں۔ واللہ عالم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے تو تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، تمہاری حمایت کے لیے، تمہاری دوستی اور مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ من الذین ہادوا، اور یہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ الفاظ کو اس کے مقام سے پھیر دیتے ہیں، زبان کو موڑ توڑ کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں یہ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور دبی زبان سے کہتے ہیں کہ مانیں گے نہیں۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسَنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور یہ دین حق کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، یہ تانا زنی کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کے کہتے ہیں سمینا و سینا و اسما وغیرہ مسمع و رائنا،
ہماری یہ رائینا کہا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہمارے چرواہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے، اور ہم نے سنا اور ہماری طرف نظر کرم کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، یہ ان کے حق میں بہتر بھی تھا اور یہ صحیح طریقہ بھی تھا۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان کے اس کفر کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَلَا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس لیے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ جب انسان جان بوجھ کر یہ دین پر طعن کا طریقہ اختیار کرے، جو بھی ہدایت آئے اسے وہ استہزاء میں اور مذاق میں اڑانے کی کوشش کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم، اسے پھر توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ ایمان کی طرف آئے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اب ہم نے نازل کی ہے، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ کے پھیر دیے جائیں یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیا جائے جیسے کہ اصحاب سبت کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی شکلیں یا ان کی حرکتیں بندر کی مانند کر دی گئی تھیں، یہ تفصیل آئے گی سورہ اعراف میں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جان لو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے ماں سوا دوسرے جو بھی گناہ ہوں گے ان کا امکان ہے کہ جسے وہ چاہے معاف کر دے۔ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اللہ کے ساتھ جس نے بھی کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو گویا بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ تصنیف کیا۔ یہاں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ شرک کے علاوہ سب گناہ تو وہ معاف ہو ہی جانے ہیں، لہذا جو مرضی کرتے پھر، یہ کوئی اوپن سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرمان ہے لمن یشاء، اگر اللہ چاہے گا، تو ظاہر ہے اس کے لیے توبہ کی بہت ضرورت ہے اور بچنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ شرک سے تو ہر صورت میں انسان بچے، وہ جانے ہر صورت میں کہ کیا بات میرے لیے شرک میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، لہذا اس سے تو میں نے ہر صورت میں بچنا ہے۔ پھر اگر کوئی کوتاہی غلطی انجانے میں ہو جائے، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے، اس میں فرمایا کہ اگر انسان نادانی سے کسی میں، جہالت کی وجہ سے کسی میں، کم عقلی کی وجہ سے، ایموشنز کی وجہ سے، اور پھر فوراً توبہ کر لے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، حالانکہ پاکیزگی تو جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اور وہ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ایک فتیلہ دھاگے کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ فتیلہ یہ آج کل کھجوریں تو ہم کھاتے ہیں، اس کے درمیان گٹھلی کے درمیان ایک دھاگا ہوتا ہے جسے انسان گٹھلی کے ساتھ ہی اٹھا، گٹھلی کی بھی کوئی قدر نہیں کرتا تو اس دھاگے کی کیا کرے گا؟ یعنی اتنا بھی تم پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اور دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر کیسے جھوٹے جو ہیں وہ افطرا گھڑتے ہیں۔ وہ کفا بہی اسم مبینہ، یہی ان کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور دیکھو ذرا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ کہ جبت اور طاغوت ہی کو مانتے ہیں۔ جبت ہے ہر وہ شے جو بے فائدہ، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسلام کی زبان میں ہم کہیں تو یہ جادو، کہانت، یہ جوتشی، یہ فالگیری، یہ پیشین گوئیاں جو اس قسم کی جاتی ہیں، وہ تاروں سے، ستاروں سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے، ٹونے ٹوٹ کے، شگون، مہورت، یہ ساری چیزیں، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں اوہام پرستی کہتے ہیں، یہ ہے جبت۔ اور طاغوت میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ ہر وہ شخص جو نہ تو اللہ کی مانتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اپنی ماننے پر مجبور کر دیتا ہے گناہ کی طرف، ہر وہ شخص یا وہ نظام، وہ سب طاغوت ہے۔ اور یہ سارا یہود میں اس وقت جو رائج تھے معاملات، تو ان کا حال فرمایا گیا کہ یہ ہیں یا جبت یا طاغوت۔ اور یہ آج تو مسلمانوں میں بھی یہ انتہا درجے میں، خاص طور پر ہمارے
پاکستان کے معاشرے میں تو جس قدر یہ جو ہے جادو ٹونے ٹوٹکے اور اس نے جو تباہی پھیلائی ہوئی ہے معاشرے میں، کس قسم کی جو ہیں وہ اسکینڈلز اور داستانیں جو ہیں وہ اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ پر آتی ہیں کہ انسان سن کے اور پڑھ کے اور دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ سب ان کی حرکتیں تھیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ رستے پر ہیں۔ یہ کعب بن اشرف تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو نذیر کا سردار تھا، شاعر بھی تھا۔ غزوہ احد میں بھڑکا کر لانے والوں میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ان کے مرنے والوں کے لیے مرثیے کہے اور ان میں جو ہے وہ غصے کی آگ کو بھڑکایا جا کر کے، اور وہ پھر اسے بٹھا کر پوچھتے تھے ذرا سچ بتاؤ، تم تو جو ہے آسمانی مذہب کو ماننے والے ہو، کہ مسلمان اچھے ہیں یا ہمارا دین اچھا ہے یا ان کا دین اچھا ہے؟ اور وہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، وہ جانتا تھا کہ مسلمان توحید پر ہیں، حق پر ہیں، پہچاننے کے باوجود کہتا تھا کہ نہیں اسلام کے مقابلے میں تمہارا مذہب زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ اس کی قباحت کو بیان کر جا رہا ہے کہ یہ وہ جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کفر والے صحیح راستے پر۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے۔ وَمَن یعلن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، تو جس پر اللہ ہی لعنت کر دے تو پھر اس کا کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا انہیں کوئی اختیار ہے اس کائنات کے نظام میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر کہیں ایسا ہو جاتا تو یہ تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ نقیر کہتے ہیں تل کو، ایک تل کے برابر بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ تو انسانوں کا ویسے بھی حال ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت آ جائے، وہ تو سنبھال کے رکھ لے گا کہ یہ میری ہے، کسی کو شاید نہ دے۔ یہ انسان کی ویسے ہی جو ہے عجیب و غریب حرکت انسان کے اندر ایک اس کی اندر موجود۔ تو یہود کا معاملہ تو ویسے ہی جو ہے یہ جو ہے وہ ہندو اور یہود یہ پیسے کے پیچھے مر جانے والی قوم ہے۔ تو اگر کہیں اس نظام میں انہیں کوئی اختیار دے دیا جاتا تو اللہ فرما رہا ہے کسی کو پھوٹی کوڑی ایک تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ام یحسدون الناس، اور کیا یہ حسد کر رہے ہیں تم لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں عطا کر دیا۔ اس لیے وہ امیدوار تھے کہ آخری نبی یا رسول ہمارے بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاج جو ہے بنی اسماعیل کے سر پہ رکھ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ اب یہ بھی ایک حسد کی کیفیت تھی، تو فرمایا گیا کہ یہ حسد انہیں مارے دے رہا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم کو بھی جو شرف عطا کیا تھا اللہ نے کیا تھا، اسے کتاب دی، حکمت دی، اور جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الناس دنیا کے امام بنایا، وہ سارے مرتبے اللہ کے عطا کردہ تھے، اللہ کی دین سے یہ سب کچھ ہوا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ابھی ان میں سے کچھ لوگ یقیناً ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور وہ بھی ہیں جو رک گئے۔ یہ صدّ یہ سدو جو ہے یہ دونوں طرف آتا ہے، فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ کسی کو روکنا اور خود رک جانا، یہ دونوں کے مفہوم میں جہاں یہ لفظ آئے گا یہ دونوں مفاہیم وہاں موجود ہیں۔ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، یہ دونوں حرکتیں جو میں وہیں وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جان لو کہ ان کے لیے تو یعنی جو منہ موڑنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیات سے، سوف نصلیہم نارا، وہ ان قریب آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی ایک جلد ایک کھال جو ہے وہ جھلس جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اسے اس کی جگہ پر ایک دوسری کھال پیدا کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ قرآن مجید نے آج سے 1500 سال پہلے اس حقیقت کو یہاں رکھ دیا کہ کہیں کوئی اعتراض نہ کرے، کیونکہ آج ہماری جو فزیالوجی ہے اور میڈیکل سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ تکلیف انسان کی کھال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر کھال جب جل جاتی ہے تو پھر گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ جلتا رہتا ہے، بھونتا رہتا ہے، لیکن تکلیف جو ہے وہ جب تک کھال ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جلد جو ہے ایک جلد جلے گی، اسی وقت دوسری دے دی جائے گی، وہ جلے گی پھر ایک اور آ جائے گی، پھر ایک اور ہے، تاکہ تسلسل سے عذاب جو ہے وہ چلتا رہے، تسلسل سے وہ تکلیف میں مبتلا رہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ
اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کے لیے زبردست بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ والذین آمنوا، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ابد الآباد کی جنتیں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے بنا دی جائیں گے، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور وہ بہترین خوشگوار گھنی چھاؤں میں ان کے مسکن جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ اب 3 باتیں نظام کے متعلق آ رہی ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، پہلی ہدایت دی گئی۔ دیکھیے جب بھی کوئی نظام بنتا ہے تو 3 قسم کے ادارے وجود میں آتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہ انتظامیہ ہوتی ہے، ایک وہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں، اپنی پولیٹیکل سائنس کی زبان میں کہتے ہیں یہ عدلیہ ہے، اور ایک ہوتی ہے مقننہ جو قانون سازی کرتی ہے۔ نظام میں یہ 3 ادارے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جو پورے نظام کو چلائیں وہ ہے انتظامیہ، پھر وہاں عدل و انصاف کا نظام ہو اس کے لیے ایک عدلیہ، اور کیا کیا قوانین ہونے چاہیے اس کے لیے مقننہ جو قانون ساز ادارہ ہے۔ یہ پولیٹیکل سائنس کا ایک ہمیشہ سے اصول ہے، آج بھی رائج ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو نظام چل رہا ہے، پارلیمنٹ ہے جو قانون بناتی ہے، اس کے ساتھ ایک انتظامیہ ہے، وزیر اعظم ہے، اور اس کے ماتحت وزراء ہیں، پورا نظام ہے انتظامیہ کو جو نظام چلا رہی ہے، جن کے پاس عہدے ہیں، منصب ہیں، جو قوم کی امانت ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مقننہ جو کہ قانون بنانے والی۔ اور ہم نے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان کے لوگوں کے عقیدے کے مطابق سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، حاکم حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے، ہم اس کے نائب ہیں، اس کے نظام کو چلانے کے پابند ہیں۔ لکھا سب کچھ ہے، عمل نہیں کرتے، یہ ہماری دو عملی جس کی وجہ سے ہم آج سے سزا سے 2-4 ہیں، لکھا ہم نے سب کچھ لیا۔ تو یہاں وہ 3 ادارے اللہ نے بیان کر دیے۔ کیا کرو؟ سب سے پہلے انتظامیہ کے متعلق آیا، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تودوا الامانات الی اہلہا، اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو۔ یہ مناصب جو ہیں یہ امانت ہیں، اور یہ جو اہل لوگ ہیں ان کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے سپرد کرو۔ کسی نااہل کے سپرد کرو گے تباہی پھیر دے گا۔ دوسری ہدایت، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، ان تحکموا بالعدل، تو پھر عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیے ایک ہے انصاف، ایک ہے عدل، اس میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے، اسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عام طور پر کیونکہ ہم لفظ انصاف استعمال کرتے ہیں، انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کا لفظ بنا ہے نصف سے، نصف کے معنی ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے 50-50، جسے ہم اپنی زبان کے 50-50 کر دو، آدھا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ 50-50 کرنا کسی وقت عدل نہ ہو۔ ایک انسان کا کسی شے میں حق ہے اور وہ 75% حقدار ہے، دوسرا 25% حقدار ہے، اگر آپ اسے 50-50 کریں گے تو ایک کی حق تلفی ہو جائے گی، دوسرا حق سے زیادہ لے جائے گا۔ عدل کیا ہوگا؟ جس کا 75% ہے اسے 75% ملے، جس کا 25% حصہ ہے اسے 25% ملے، یعنی جو حق بنتا ہے وہ حقدار کو ملے، یہ عدل ہے۔ تو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، عدل کرو، اور یہ بہترین نصیحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آئی مقننہ، وہ کیا؟ اس کا دائرہ کار کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ جو تم میں سے والی امر بنا دیے جائیں، جو حاکم بن جائیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو، تنازع ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر واپس لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب ظاہر ہے ہمارے پاس اللہ کی نیابت کون کر رہا ہے؟ قرآن، کلام الہی ہمارے پاس موجود ہے، اور رسول کی نیابت کے طور پر ہمارے پاس سنت رسول موجود ہے، قرآن اور سنت۔ تو گویا ہماری جو مقننہ بنے گی، ہمارے جو قانون ساز ادارہ بنے گا، اس کا اصول کیا ہوگا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور تیسرا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، والی امر جو ہوں گے ان کی اطاعت ہوگی اللہ اور رسول کے دائرے کے اندر۔ اگر کوئی شخص
کوئی ادارہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کسی ایسے قانون پر عمل درآمد کرو جو نہ تو قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے بلکہ ان کے الٹا خلاف ہے، تو ہم اس کے پابندی کے پابند نہیں ہیں، اس کو عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں، اس کا حکم ماننے کے پابند نہیں، ہم اسے رد کر سکتے ہیں کہ ہم تمہارا حکم نہیں مانیں گے اس لیے کہ اللہ اور رسول کے دائرے کے خلاف ہے۔ یہ ہے بنیاد اسلامی قانون کی، اطاعت ہوگی اللہ کی، اطاعت ہوگی اس کے رسول کی۔ یہاں دیکھیے بڑا ایک لطیف نقطہ ہے، غور کیجئے، یہاں اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی ہے اطیع اللہ، اطاعت کا لفظ علیحدہ رسول کے ساتھ بھی ہے وہ اطیع الرسول، لیکن والی امر کے لیے نہیں ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اولی الامر منکم جو ہیں وہ تابع ہیں اللہ اور رسول کے، وہ پابند ہیں اس کے مطابق حکم دینے کے، وہ معروف کا حکم دیں گے تو وہ ہم پہ لاگو ہوگا، لیکن اگر وہ منکرات کا حکم دیں گے وہ رد کر دیا جائے گا، اور اگر تنازع ہو تو پھر لوٹایا جائے گا اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور صحیح طریقہ کار بھی یہی ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کروائیں۔ یہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ کوشش کرتے تھے بعض اوقات، منافقین میں سے بالخصوص، کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا فیصلہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو فیصلہ غلط ہو جائے گا، ہمارے خلاف ہو جائے گا، غلط تو نہیں کہنا چاہیے، ہمارے خلاف ہو جائے گا، تو وہ کوشش کرتے تھے کسی نہ کسی طرح کسی یہودی کی عدالت میں چلا جائے، کسی یہودی عالم کی وہاں چلا جائے، اور وہاں تو وہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ بھی ہو جاتا تھا، رشوت بھی چلتی تھی، سارے معاملات چلتے تھے۔ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا، ایک شخص نے یہودی کے ساتھ کسی کے ساتھ مخالفت تھی، وہ کوئی معاملہ آپس میں تنازع کا پیدا ہوا، اور وہ جو بظاہر مسلمان تھا منافق تھا حقیقت میں، وہ کہہ رہا تھا کہ چلو تمہارے لوگوں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فیصلہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا چاروں ناچار حضور کے پاس آ گئے اور حضور نے سارا معاملہ دیکھتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہ مشکل میں پڑ گیا، اب اس نے سوچا کہ کس طرح نکلوں، اب وہ تذبذب میں تھا، وہ پہنچا حضرت ابوبکر کے پاس، اور یہودی نے فوراً بتا دیا کہ ہم آپ پہلے رسول اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ وہ کہتا کہ میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا۔ اب اس نے وہاں بھی بات نہیں دال نہیں گلی تو حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، اور جب وہ بات پوچھی گئی اور اس نے یہودی نے کہا کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اس نے کہا اچھا ٹھہرو ذرا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ آپ اندر گئے، تلوار نکالی، لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی کہ لو یہ ہے تمہارا حق۔ اب اس کے متعلق آگے سارا تبصرہ آ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں طاغوت سے فیصلہ کرنا، قد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا تو کفر کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن شیطان انہیں بھٹکا کر کے ہدایت سے، راہ راست سے بہت دور لے گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کی ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھتے ہیں ان منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ یہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين